زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، پاناما لیکس کے مطابق دولت کی لوٹ مار میں ہر مذہب، رنگ، نسل، قومیت اور سماجی رتبے کا فرد شامل ہے۔ فی زمانہ دولت انسان کی پرائرٹی نمبر 1 بن چکی ہے، لہٰذا اس کی لوٹ کھسوٹ میں نہ کوئی جمہوریت پسند پیچھے رہا ہے، نہ کوئی آمر، نہ کوئی مسلمان، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ سوشلسٹ اور نہ ہی کوئی کمیونسٹ، بلکہ اس میں تو عورت اور مرد کی بھی تفریق نہیں رہی۔ پاناما لیکس میں جن 12 سابقہ اور موجودہ حکمرانوں کے نام آئے ہیں، ان کے بارے میں گارڈین اخبار نے ڈرٹی ڈزن کی سرخی جمائی ہے۔ ان ڈرٹی ڈزن میں سے ایک نواز شریف صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں احتجاجی تحریک چلانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب کے اقتدار کی کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے۔ پاناما لیکس کے حوالے سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکسمین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ٹیلی فون لائن پر کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، اور اسلام آباد سے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، پاناما لیکس پر بات کرتے ہیں۔ جب سے یہ سارا اسکینڈل جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے، عمران خان سمیت دیگر جماعتیں بھی جو ہیں وہ احتجاجی تحریک کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے خلاف امپیچمنٹ کی جو تحریک لے کے آ رہی ہیں، آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی امپیچمنٹ کی اس تحریک میں اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی میٹیریل ایویڈنس ہے؟ اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، سب طرف جو گھبراہٹ طاری ہوئی ہے، یہ میٹیریل ایویڈنس نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے نے، حسین نواز شریف نے، چند روز پہلے یا 1-2 ہفتے پہلے یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کی 4 آف شور کمپنیاں ہیں، اس کا اعتراف کیا تھا، لیکن اس کا تعلق صرف وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ اور ان کے بھائی حسن کے ساتھ ہے، اس کا نہ تعلق کوئی مریم نواز کے ساتھ ہے اور نہ ہمارے والد میاں نواز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بات ڈاکومنٹس سے غلط ثابت ہوئی۔ آپ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں آپ کو 2 کمپنیاں، آف شور کمپنیاں ملیں گی۔ ایک کا نام ہے چینڈرون جرسری پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اور ایک دوسری کا نام ہے شیمراک، یہ بھی شیل کمپنی ہے ایک۔ یہ دونوں، ان دونوں کے آگے لکھا ہوا ہے نیم نواز شریف، یعنی نواز شریف جو ہیں ان کے ایم ڈی ہیں۔ صرف وہاں ایک لفظ لکھا، پھر اس کا باقاعدہ نوڈ نمبر اس کو کہتے ہیں، جس طرح آپ کے ہاں وہ فہرست کا نمبر نہیں ہوتا، وہ بھی باقاعدہ درج ہے کہ اس نمبر پہ نواز شریف کا نام ہے۔ پھر ایک وہاں ہوتا ہے BO لکھا ہوا، بینیفیشنری اونر، اور بینیفیشنری اونر کے آگے بھی نواز شریف لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ اگر ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ بات، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ حسین نواز صاحب نے جو کمپنیاں بتائی تھیں اس کے علاوہ یہ 2 کمپنیاں اور منظر عام پہ آئی ہیں جس کے اونر جو ہیں وہ نواز شریف ہیں خود؟ نہیں، ان 4 میں سے یہ 2 ہیں۔ اچھا، ان 4 میں سے وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ہم چاروں میری ہیں، چاروں ہم دونوں بھائیوں کی ہے، لیکن اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ان 2 کمپنیوں میں سے بھی ایک، اور مریم نواز صرف ٹرسٹی ہیں، ان کا ملکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دستاویزات نے یہ ثابت کیا ہے کہ مریم نواز بھی ٹرسٹی نہیں ہے، ان میں 2 کی مالک ہیں، اور 2 کے تو براہ راست صرف نواز شریف مالک ہے، اور ان کے میں نے آپ کو نام جو ہیں یہ گنوائے ہیں۔ یہ پاناما، ایک شیمرا کا ہے اور ایک دوسری، ہاں پاناما پیپر، یہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں ہیں، اور یہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے، اور یہ گزشتہ صدی کی ہیں، یعنی 2000 سے
پہلے کی ہیں. اس میں اصل بات جو سب سے غلط ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آف شور کمپنیاں ہیں، آف شور کمپنی بنانا کوئی ایلیگل کام نہیں ہے. آپ نے آف شور کمپنیاں میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ ہم نے جو جدہ میں ہماری مل تھی، لوہے کی آئرن مل انہوں نے بنائی تھی، سعودی وہ سیل آؤٹ کی تو اس کے پروفٹ سے یہ کمپنیاں بنی. وہ جو ہمیں حاصل ہوا سرمایہ وہ ہم نے سعودیہ سے شفٹ کیا لندن. پاکستان سے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. لیکن یہ دستاویزات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پری بس بینک ہے ایک سوئٹزرلینڈ کا، یہ وہاں سے پیمنٹ ہوئی ہے 1996 میں، وہاں سے اس آف شور کمپنی کے ان آف شور کمپنیوں کے لیے جو نواز شریف جن کا مالک ہے، اور انہی سے مے فیئر فلیٹس خریدے گئے ہیں. اچھا، یہ مے فیئر فلیٹس کے 2006 کا کہہ رہے ہیں حسین نواز، لیکن ان کے ایک وزیر وہ صدیق الفاروق وہ کہتے ہیں کہ میں 1996 میں ان فلیٹس میں رہ کر آیا ہوں جو نواز شریف کی ملکیت ہے. اس وقت ہو سکتا ہے وہ کرائے پہ ہو. ٹھیک ہے، ہوگا. یہ کوئی ایویڈنس تو نہیں بن سکتا. لیکن اب تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ 1996 سے نواز شریف کی ملکیت ہے، شریف فیملی کی ملکیت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قومی اسمبلی میں چند روز پہلے، اسی ہفتے میں چند روز پہلے انہوں نے کہا ہے کہ میئر فیئر کے جو فلیٹس ہیں 16 اور 16A، 17 اور 17A، یہ چاروں فلیٹس جو ہیں یہ شریف فیملی نے 1996 میں خریدے تھے اور یہ ان کی ملکیت ہے، اور انہوں نے کبھی اس سے کا انکار نہیں کیا. ساتھ یہ بھی دوسری طرف جب ہم الیکشن کمیشن میں ان کے کاغذات دیکھتے ہیں تو اس الیکشن کمیشن میں وہ یہ بات حلفیہ طور پر کہتے ہیں کہ میری ملک سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے. تو یہ بڑی واضح کنٹرڈکشن ہے. یہ جو چودھری نثار نے قومی اسمبلی میں بیان دیا، آپ اندازہ کریں بیان کی اہمیت کہ یہ قومی اسمبلی میں دیا گیا بیان ہے کہ 1996 سے ان کی ملکیت ہے، اور نواز شریف نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا. ہمارے ملک کے جو بہت مشہور بیرسٹر ہیں اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے اس شک کا اظہار کیا ہے کہ چودھری نثار نے جان بوجھ کر یہ میاں نواز شریف جان بوجھ کر یا بہرحال یہ انہوں نے نواز شریف کو قومی اسمبلی میں ایسا بیان دے کر پھنسایا ہے. یہ علل اعلان کہہ دیا ہے کہ اب ان کی کمپنیاں ہیں اور یہ اس وقت کے مالک ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مٹیریل جو ایویڈنس اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے ثبوت موجود ہے، اور وہ دستاویزات جو ہیں وہ دکھا دی گئی ہیں، ٹیلی ویژن کے سکرین پر دکھائی گئی ہیں، جن میں سے بتایا گیا ہے کہ یہ گزشتہ صدی کی خریداری ہے، یہ اس صدی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ بہرحال یہ یعنی منی لانڈرنگ میں آتا ہے. اس میں اصل میں سوال یہ اٹھایا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں یہ قانون کی خلاف ورزی کیسی ہوئی. تو پاکستان میں قانون کی خلاف ورزی اس طرح ہوئی کہ اگر سعودیہ سے نہیں گیا تو پھر آپ وہ بینک ڈاکومنٹس دکھائیں جن کے تحت آپ نے تھرو بینک، دیکھیں لیگل ٹرانزیکشن تو تھرو بینک ہوتی ہے نا، اگر تھرو بینک اگر آپ نے لندن پیسے بھیجے ہیں اور تو وہ آپ اس کے ڈاکومنٹس دکھا دیں. اس حوالے سے وہ تھرو بینک ٹرانزیکشن دکھانے میں ابھی تک شریف فیملی ناکام ہے. ٹھیک ہے. پاناما پیپرز میں جو نام سامنے آئے ہیں پاکستان کے کچھ 250 لوگوں کے نام ہیں، جس میں پولیٹیشین تو ہیں ہی، صنعت کار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، میڈیا مالکان بھی ہیں. ایک صاحب ہماری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ صرف نواز شریف اور اس کی فیملی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، باقی 249 کدھر ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی بھی کیوں نہیں بول رہا؟ وسیم صاحب، یہ تو بڑی ظاہر سی بات ہے کہ ایک جرم جو ہے اگر ایک راہگیر کرتا ہے، ایک ان نون آدمی کرتا ہے، جرم تو وہ بھی ہے، سزا اسے بھی ملے گی. سر یہ ان نون نہیں ہے، میڈیا مالکان ان نون ہے. میں عرض کرتا ہوں نا جی، یہ اس وقت سربراہ حکومت ہیں. ٹھیک ہے، وہ پرائرٹی نمبر 1 ہو، لیکن یہ تو نہیں کہ وہی ہو باقی کوئی نہ ہو. دیکھیں جب کوئی کمیشن قائم ہوگا اور اس کے نیچے کوئی آڈٹ کمپنیاں قائم ہوں گی تو وہ ظاہر ہے وہ صرف ان کا تو نہیں دیکھیں گی، ان کے علاوہ وہ باقیوں کا بھی دیکھیں گی. ان کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس سے بڑی ایک یعنی ان کی تو صرف 4 آف شور کمپنی ابھی تک سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ 2 اور کا بھی ذکر آ رہا ہے جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے. لیکن ہماری سیف اللہ فیملی جو ہے پختونخوا کی بڑی مشہور سیاسی فیملی ہے، اور وہ داماد تھے ہمارے صدر غلام اسحاق صاحب کے، سلیم سیف اللہ. تو
ان کی 34 آف شور کمپنیاں، تو ان کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا، رحمان ملک کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا۔ دیکھیے ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، ان کے رحمان ملک کے بارے میں، لیکن ظاہر ہے دیکھیے میں ایک بڑی مثال آپ کو دے رہا ہوں، ویسٹ جو ہے، امریکہ جو ہے، وہاں سیکس کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہی الزام جب آیا بل کلنٹن پر تو طوفان مچ گیا۔ ایک ایسا کام جو امریکہ میں عام ہوتا ہے، لیکن جب طوفان مچا تھا وہ جھوٹا بیان دینے پہ، اس حوالے سے جھوٹ بولنے پہ طوفان اٹھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات اٹھائی کیوں گئی؟ اگر عام جرم تھا تو ایک عام جرم تھا، اس وقت ان کو کہا گیا، ان کو جھوٹ بولنا پڑا، لیکن یہ اس پر طوفان اٹھا، مزید طوفان اٹھا تھا جھوٹ بولنے پر۔ اسی طرح نکسن کا بھی معاملہ ہوا تھا، ان کا بھی مزید طوفان اٹھا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو ایک جرم عام آدمی کرے اور حکمران کرے، دیکھیے کوئی آدمی کتنا بھی دولت مند ہو، حکمران ہونا نسبتاً مختلف بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تو یہ بتائیں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جیسے اپوزیشن جماعتیں چاہ رہی ہیں، جیسے شور ہو رہا ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہائی پاورڈ کمیشن بنا دیتی ہیں اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے، تو کیا یہ ان جماعتوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا پھر؟ وہ تو ظاہر ہے جی، اس میں تو سوال والی کوئی بات ہی نہیں، وہ ظاہر ہے جی ان کے خواہش کے مطابق اگر بنا دیا جائے گا تو وہ تو ایکسیپٹ کریں گے اس کے بعد۔ آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی کل کلام کوئی فیصلہ کرتے اور وہ فیصلہ یہ قبول نہ کرے تو یہ بات تو کہی جا سکتی ہے، لیکن جب اگر ایسا کوئی چیف جسٹس کے زیر اہتمام اگر کوئی بنا دیا جاتا ہے ایسا جوڈیشل کمیشن، اور اس میں وہ شرائط بھی پوری کر دیجیے، مطلب آڈٹ کمپنی والی، فرانزک رپورٹ والی وغیرہ وہ دیتی ہیں، تو یہ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ ظاہر قبول کریں گے۔ البتہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کمیشن کا فیصلہ آتا ہے تو بعض اوقات فیصلے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ معاملہ مبہم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماننے والے میں نہ مانوں کی کیفیت اختیار کر لیں، وہ بات الگ ہے۔ جب ان کی مرضی کے مطابق بنے، جس کو وہ نیوٹرل سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق بنے تو پھر ان کا فیصلہ قبول بھی کرنا چاہیے نا۔ ان کا فیصلہ انہیں یقیناً قبول کرنا چاہیے، نہ قبول کرنے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ قبول کرنے والی بات ایک بددیانتی ہوگی میرے نظر، وہ پھر اس کو کرے۔ لیکن فیصلہ کرنے والوں کو بھی کلیئر کٹ فیصلہ کرنا، ایسا فیصلہ نہیں آنا چاہیے کہ میں کہوں یہ تو میری مرضی کے مطابق ہے اور آپ کہیں کہ یہ میری مرضی کے مطابق ہے، یہ مجھے فیور کر رہا ہے، میں کہوں یہ مجھے فیور کرتا ہے اور آپ کہیں کہ یہ۔ بعض اوقات اس طرح کے فیصلے آئے، اس طرح کا فیصلہ نہ ہو، فیصلہ ہو دو ٹوک واضح فیصلہ ہو تو پھر یقیناً ان کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو پبلک انہیں ریجیکٹ کر دے گی۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم کراچی جائیں گے، جہاں ایک معروف معاشی دانشور جو ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آف شور کمپنیاں جو ہیں جن کے خلاف ساری یہ تحقیقات چل رہی ہیں پاناما پیپرز کے لیک ہونے کے بعد، اگر ان ممالک کی جن کی یہ کمپنیاں ہیں وہ پاکستانی تحقیقاتی اداروں یعنی کوئی جے ڈی بنتی ہے تو اس کے ساتھ اگر وہ تعاون نہیں کرتی تو کیا یہ تحقیقات کسی نتیجہ خیز اس میں داخل ہو سکیں گی؟ دیکھیے وہ تعاون کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ آف شور کمپنیز کے خلاف نہیں ہو رہی، یہ تحقیقات ہو رہی جن لوگوں نے وہاں غلط طریقے سے پیسہ حاصل کر کے جمع کرایا ہے ان لوگوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی۔ تو پاناما والے جو ہیں وہ کسی قانون کے تحت یہ پابند نہیں ہیں کہ وہ کسی کو وہ انفارمیشن دیں جو کہ وہاں لوگوں کا پیسہ جمع ہے، اور وہ نہیں دیں گے۔ یہ تو اس لیے کہ یہ بات تو میرے خیال سے سینٹ کمیٹی جو آپ کی ہے انہوں نے بھی یہی بات بتا دی ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ آپ کو نہیں دے رہا جو سویلائزڈ کنٹری ہے، آپ کو یاد ہوگا نا کہ سوئٹزرلینڈ سے بڑا اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا جی 200 ارب ڈالر وہاں پڑے ہیں، تو آپ پاناما والے تو بالکل ہی نہیں دیں گے، اور وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ وہ کہیں گے کہ جی آپ کا اپنا معاملہ ہے، ان کے خلاف نہیں ہو رہی تحقیقات۔ تو ڈاکٹر صاحب اب پھر یہ جو ہماری جماعتیں جو ہیں سیاسی واویلا کر رہی ہیں تحقیقات کا، تو یہ کیا معنی رکھتا ہے پھر؟
بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا مشکل مسئلہ آتا ہے جی تو پاکستان کے طاقتور طبقوں کی، جو پاکستان کے 4 ستون ہیں، 4 پلرس آف دی ریاست، جی آپ کو پتا ہے چاروں سے، جی اور جس میں اور ہمارے سیاستدان، صنعت کار، تاجر، سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ان لوگوں کو پہنچایا جائے جو قومی دولت لوٹ رہے ہیں اور خود سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. تو اب جب آپ کا اس وقت کانٹیکٹ ہے پاناما لیک کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، ان کا پیسہ باہر گیا تو وہ ضرور کریں، لیکن کیا کوئی یہ بات بھی کر رہے گا کہ جی اور باقی جو 200 آدمی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ ہر پارٹی کی، چاروں پارٹیوں کی صف میں موجود، بڑی پارٹیوں کے صف میں موجود نہیں ہے، عدلیہ کے صف میں نہیں رہی، آرمی کے صف میں نہیں رہی. تو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ مطالبات جو ہیں الٹیمیٹلی اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اور پاکستان کو $1 بھی واپس نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے باہر گئے ہیں پاکستان سے لوٹ کے گئے ہیں. اور آپ کو بتاؤں سب سے پہلے 99 میں سپریم کورٹ کو میں نے بتایا تھا، ان کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے، کہ میں نے بتایا تھا $100 بلین تو اس وقت لوٹ کے گئے تھے، اور 315 پاکستانیوں کی لسٹ جو ہے وہ شائع ہوئی تھی وال اسٹریٹ جرنل میں، وہ سب کو پتا ہے. تو اس پہ تو کسی نے بات نہیں کی، اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. تو اس وقت بھی یہ جو کھیل ہو رہا ہے وہی بالکل یہی ہو رہا ہے کہ الٹیمیٹلی تاجروں کا آپ نے دیکھا کہ ان سے کہا جی ہم ٹیکس لیں گے اور آخر میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دے دی. تو جتنے بھی یہ اس وقت سیاستدان شور کر رہے ہیں ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ بات آگے بڑھے. تو ان کی کوشش ہوگی کہ سیاسی فائدہ لے لیں، لیکن جس طریقے سے قانون سازی ہو کے پیسہ روکا جائے، جس طریقے سے یہ پیسہ لانے کی کوشش کی جائے، اس میں میرے اپنے حساب سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے. صرف سیاسی مفادات کا کھیل لگ رہا ہے. حالانکہ پاکستان سے لوٹ کر پیسہ گیا ہے، ہمارا پیسہ گیا، عوام کا پیسہ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر پھر یہ جو ہماری جماعتیں ہیں یہ فرانزک آڈٹ کا جو مطالبہ کر رہی ہیں، تو فرانزک آڈٹ کی بجائے تو ان ممالک کے ساتھ یہ فائنینشیل لین دین کی جو ہے ٹریٹی سائن ہونی چاہیے، وہ زیادہ ضروری ہے. فرانزک آڈٹ تو پھر پیچھے رہ جائے گا. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن معاہدہ کرنے میں آپ نے دنیا کی کس ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ابھی تک؟ ہمارا تو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ بھی نہیں ہے جہاں سب سے زیادہ پیسہ ہے. جی. تو سوال یہ کہ معاہدہ کرنے میں دلچسپی کا جب میں نے مجھ سے پوچھتا ہے کوئی کیوں نہیں کرتے، جی. تو میں کہوں گا کہ جی وہ اپنے پیر میں، آپ اپنے پیر میں کیوں کہاڑی ماریں؟ تو یہ نہیں کریں گے معاہدے بھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور پاناما تو ویسے بھی نہیں کرے گا، مگر سوئٹزرلینڈ نے آپ کے ساتھ آج تک معاہدہ نہیں کیا، جس کا ہم نے سب سے زیادہ شور ڈالا، نمبر 1. اور دنیا کے دوسرے ملکوں نے سوئٹزرلینڈ سے پیسہ لے لیا، نائجیریا نے لیا، منیلا والوں نے لیا، لیکن ہمیں تو دلچسپی نہیں ہے. اب آپ کا سوال فرانزک آڈٹ، دیکھیے ایسا ہے کہ یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ فراڈ طریقے سے تحقیقات کر کے کھودا جائے جو آڈٹ میں نہیں ہو سکتا. اس کا ایک واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں 2005 میں اسٹاک ایکسچینج میں ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا کہ 800 ارب روپے کھا گئے تھے، آپ کو پتا ہے لوگوں کے ڈوب گئے تھے. جی. تو سپریم کورٹ کے ایک جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا گیا، تمام ڈاکومنٹ پاکستان میں موجود تھے، جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کو گرا کے بڑھایا گیا، تمام دستاویزات تھی، اور انہوں نے یہی لکھا کہ بھئی اس میں سب کچھ ہے لیکن اس کو آپ ذرا سا آگے تحقیقات کرائیں. تو امریکہ کی کمپنی تھی فرانزک کی ڈیجیلینس نام سے، ان کو لاکھوں ڈالر فیس دی گئی، انہوں نے کئی مہینے تک ہزاروں لاکھوں کاغذات دیکھے، اور آخر میں کہا جی وہ چین نہیں مل رہی، ہماری نتیجہ بے نتیجہ ہے، آپ مجھے اور ٹائم دیں اور پیسہ دیں تو میں کر دوں گا، اور الٹیمیٹلی اس کو فائل کر دیں. تو فرانزک آڈٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ یہ جو پیسہ باہر گیا ہے اس میں پاکستان کے بہترین دماغ لوگ تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، پاکستان کی بہترین لا فرمز تھیں، دنیا کے بہترین لا فرمز تھیں، دنیا کے بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھے جنہوں نے یہ زنجیر بنا کے پیسہ باہر منتقل کیا ہے. تو یہ فرانزک آڈٹ میں جبکہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوں گی، جو کہ نہیں ہے، جیسے آپ نے خود شروع میں کہا کہ وہ آپ کو تفصیل نہیں دیں گے، تو پھر یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا. میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے؟ ختم کرنے کے لیے آپ ضرور کمیشن بنا دیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ تو بننا چاہیے، لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ اس وقت نکلے گا کہ جب آپ پہلے اپنی قانون سازی بدلیں، جس طرح سے مزید پیسہ باہر جا رہا ہے اسی کے لیے یہی لوگ تیار نہیں ہوں گے کہ باہر پیسہ جانے سے روکیں جو آج ہنگامہ کر رہے ہیں. یہی اس کا اگر ٹیسٹ ہوگا تو یہی ہوگا کہ آج جو پیسہ جا رہا ہے اس کو تو روک کے دکھائیں، پہلے آپ اس کے لیے قانون سازی کریں، اس کے لیے معیشت کو دستاویزی بنائیں جو پارلیمنٹ تیار نہیں ہوگی اور یہ طاقتور طبقے بھی تیار نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب مرزا ایوب بیگ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ بھی اس حوالے سے کوئی اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں. ضرور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے
کہ آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ کیوں بتائیں گی کہ کس طرح پیسہ ہمارے پاس آیا یا کیا پیسے کی ڈیٹیل ہے. آپ بالکل بجا فرمایا. لیکن ایک بات کو تو پتہ چل سکتا ہے نا کہ اگر یہ آڈٹ کمپنیاں یہ بتائیں ہمیں کہ یہاں سے پیسہ باہر کس طریقے سے گیا تھا, وہاں کیسے پہنچا تھا, یہاں سے کیسے نکلا تھا, آیا وہ بینکوں کے ذریعے گیا تھا یا غیر قانونی طور پر ہنڈی کے ذریعے گیا تھا, یہ تو ہمیں معلوم یہاں بیٹھ کر ہو سکتا ہے نا. جی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جس ملک میں اکنامی ڈاکومنٹ نہ ہو وہاں یہ چیز کیسے ثابت ہوگی. دو باتیں میں آپ کی خدمت میں ایوب صاحب عرض کر دوں. میرے پاس آج 1 کروڑ روپے ہے, میں پاکستان کی ایکسچینج کمپنیز جو قانون کے تحت کام کر رہی ہیں میں ان سے ڈالر خرید سکتا ہوں, اس پیسے سے میں پاکستان میں ڈالر اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں اور پاکستان کے قانون کے تحت میں اس ڈالر کو باہر بھیج سکتا ہوں. تو یہ تو قانونی طریقے سے ناجائز پیسہ جانے کا قانونی طریقہ موجود ہے. اسٹیٹ بینک میں ابھی میٹنگ ہوئی تھی, وہاں بتایا گیا کہ 30 ارب ڈالر کی ہنڈی اور حوالے کا کاروبار ہے. تو یہ جو کاروبار ہوتا ہے اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کا ایک قانون ہے کہ جو آدمی 183 دن باہر رہے اس کو پاکستان میں ریٹرن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کا قانون یہ ہے کہ آپ 10 سال بھی باہر رہیں تو آپ کو اپنے ایسٹس بتانے ہیں. تو ہمارے جن لوگوں پہ آپ وزیر اعظم کے خاندان پہ لگا رہے ہیں وہ 183 دن سے اگر باہر تھے تو وہ تو آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے پابند نہیں ہے, اور انہوں نے یہاں سے پیسہ کسی اور نام سے گیا, وہاں سے تیسرے نام کو گیا. ایک زنجیر ہوتی ہے, وہ زنجیر آپ کو بیچ میں کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جائے گی. تو میں کہتا ہوں انویسٹیگیشن آپ ضرور کریں, ضرور کرنی چاہیے, لیکن یہ تھا کہ اصل کام یہ ہے کہ قانون سازی پہلے وہ ایک کمیشن بنا دے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن پہلے اس قانون کو روک کے دکھائیں جس کے تحت یہاں سے پیسہ جا رہا ہے. وہ قانون کیا, یہ حکومت, یہ پارلیمنٹ, یہ سیاسی پارٹیاں, پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیاں تیار ہوں گی تو اس میں میرا جواب ہے کہ نہیں. معیشت کو دستاویزی بنانے میں کوئی پارٹی جو حکومت میں ہے صوبوں میں وہ تیار نہیں ہے, اور معیشت دستاویزی بنائے بغیر آپ یہ دیکھیے دنیا میں دیکھیے کہ جو ہو رہا ہے وہاں حکومتوں نے یہی کہا کہ بھائی ٹیکس اصلاحات کریں. پاکستان میں کوئی قانون کی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس سیاسی کھیل کر لیں. تو ہماری جو اپروچ ہے وہ غلط سمت پہ جا چکی. مجھے خوف یہی ہے کہ ہم اصل کام وہ کرنے کا ہے, یعنی کمیشن ضرور بنائیں مگر ساتھ میں پہلے قانون تو بدلو. اگر آپ کی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں قانون نہیں بدلتی اور یہ پیسہ جاتا رہتا ہے, اب مجھے آپ بیان کروں کہ ایک 10 کروڑ کا پلاٹ میں بیچتا ہوں پشاور میں, اسلام آباد میں, وہ 40 لاکھ کی رجسٹری ہوتی ہے, تو وہ جو 9 کروڑ 60 لاکھ روپے ہے وہ کہیں نہ کہیں تو لے جائے گا چونکہ وہ چوری کا پیسہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو فگرز بتا رہے ہیں بہت خوش روا ہیں کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ ہنڈی کے ذریعے یا دوسرے ذریعوں کے ذریعے باہر جاتا ہے. جی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے قانون سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, خاص طور پہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے. لیکن ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, عدلیہ جو ہے, نیب ہے, ایف بی آر ہے, FIA ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی بینیفیشری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں احتیاطاً عرض کیا تھا کہ کوئی کنٹیمپٹ نہ ہو کہ پاکستان کی ریاست کے 4 ستون ہیں, وہ چاروں ستون جو ہے وہ نہیں چاہیں گے اس میں, اس لیے کہ ججز کا بھی رہا ہے, ریٹائرڈ ججز کا بھی پیسہ رہا ہے, اور انہوں نے بے انتہا سو موٹو نوٹس لیے ہیں, لیکن کبھی یہ نوٹس نہیں دیا کہ اس معاملے میں کیوں نہیں سو موٹو نوٹس لیا جا رہا سر؟ نہیں تو آپ نے دیکھیے انہوں نے بالکل صحیح کہا چیف جسٹس صاحب نے, میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ جی ہمارا ہم پہ کیوں دباؤ ڈالتے ہیں, آپ خود بنائیں جوڈیشل کمیشن, ہمارا کام تو نہیں ہے, ہر کام میں ہمارے اوپر آپ ڈال دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں, جو کمیشن بنائے تھے سپریم کورٹ نے خود اپنی مرضی کا آدمی سلیکٹ کیا تھا, اس کی جب رپورٹ آئی تو سپریم کورٹ نے اس کو ڈمپ کر دیا. میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, قرضوں کی معافی کی تو وہ تھا جس میں پاکستان کے وزیر اعظم بڑے بڑے لوگوں نے قرضے معاف کرائے. افتخار چودھری صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی پسند کے جج سے جو ریٹائر تھے وہ کمیشن بنایا. اس کمیشن کی جیسی بھی رپورٹ آئی اس نے ڈیفالٹرز کو سپورٹ کیا اور اس رپورٹ کو سپریم کورٹ نے ڈمپ کر دیا. تو جب سپریم کورٹ خود اپنے کمیشن کا فیصلہ نہیں کرتی تو آپ نے کتنے کمیشن بن گئے. بینک آف پنجاب کا بنا 77 ارب کا فراڈ تھا, جو آدمی اس میں انوالو تھا وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گیا, آپ کے سامنے ہے نا. تو میرا کہنا ہے کون سے کمیشن بننے کے بعد پاکستان میں اس پر عمل درآمد ہوا ہے, جبکہ یہ ثابت ہی نہیں ہونے والا ہے. جو پاکستان میں میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے اسٹاک ایکسچینج میں, تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ. ایوب بیگ صاحب, جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں یہ تو ساری مایوسی والی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے مخلص نہیں ہیں کہ قانون سازی کریں, ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان سے ملے ہوئے ہیں, باہر کی گورنمنٹوں کے ساتھ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آ سکے. ایون سوئٹزرلینڈ جہاں پہ اتنی عرصے سے وہاں پہ پیسہ پڑا ہوا ہے وہ نہیں آیا. ہم تو صرف خاطی لکھتے رہ گئے نا ماضی میں, پیسہ واپس نہیں آیا.
حالانکہ یعنی لگتا یہی ہے کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے بھی جیسے وکی لیکس آئی تھی، پاناما لیکس آ گئیں، تو لگتا یہی ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو ایک نئے ٹرک کی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے. ٹرک نیا ہو یا پرانا باہر بتی کے پیچھے لگے. دیکھیے لیکن محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ جو سوال میں نے ان سے اٹھایا تھا، میں ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکا. اس کو جس میں بھی کنورٹ کریں، انہیں یہ تو بتانا پڑے گا نا، انہیں یہ تو بتانا پڑے گا کہ وہ روپیہ انہوں نے غیر ملک میں کیسے بھیجا، یہ تو بتانا پڑے گا. یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم ہونڈی کے ذریعے بھیجے. بہرحال وہ ایک ایکسپرٹ ہے، ان کی رائے کی اپنی جگہ اہمیت ہے. یہ فرمائیں کہ عمران خان تو اس وقت بڑے فور فرنٹ پہ ہیں، ان کو جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا انے ہاتھ بٹیرا آ گیا. یعنی کوئی کام ان کو نہیں تھا حکومت کے خلاف اٹھنے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے. انہیں ایک ایشو ہاتھ آ گیا ہے، وہ لے کے چل پڑے ہیں، اور اب وہ ڈیٹس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں گراؤ کروں گا، رائیونڈ پہنچیں گے اور پوری قوم کو لے کے پہنچیں گے اور سسٹم جام کریں گے اور یہ وہ. لیکن دوسری جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور ساری دینی جماعتیں بھی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں، لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں. اس ایشو پہ گفتگو کی کیفیت میں کیوں ہیں؟ میں ایسا نہیں سمجھتا. میرا خاص طور پر جماعت اسلامی نے تو بڑے واضح طور پر نہ صرف عمران خان کے مطالبات کی حمایت کی ہے، بلکہ استعفے کے مطالبہ انہوں نے بھی کیا ہے نواز شریف سے. محترم سراج الحق جماعت اسلامی تو کرپشن کے خلاف تو ویسے ہی ایک تحریک چلا رہی تھی، تو انہیں تو ایک طرح سے وہ مل گیا نا. اس حوالے سے بھی انہوں نے اس کا ریفرنس دے کر استعفے کا مطالبہ کیا ہے. کرپشن کی جو وہ تحریک چلا رہے تھے اس میں مطالبہ یہ نہیں تھا کہ حکومت یا وزیر اعظم استعفیٰ دے، لیکن پاناما پیپرز کے انکشاف کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ، یہ آواز انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملائی ہے. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اور اس دفعہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سولو فلائٹ نہیں کریں گے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے امیر سے بھی ملے، وہ اعتزاز احسن اور خورشید شاہ سے بھی یعنی پیپلز پارٹی سے بھی ملے، اور جو بیانات آ رہے ہیں وہ زرداری صاحب کے بیٹے بلاول بھٹو کی طرف سے، وہ بھی خاصے جو ہیں وہ تند اور تیز ہیں. اور معلوم ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے تو ایک بیان یہ بھی دیا ہے، اگر وہ کنفرم ہو جائے، کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے پی 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 اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پر ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے. البتہ وہ زور و شور جو نظر آتا ہے عمران خان کیا نظر وہ نہیں نظر آتا. لیکن آپ دیکھیں خاص طور پر اعتزاز احسن جو ہے وہ جس انداز میں آ رہے ہیں، اس انداز میں اور جس ٹیکنیکل انداز سے اعتزاز احسن جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں حکومت سے، اس انداز سے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بھی نہیں کی. عمران خان میں بھی جذبات زیادہ ہیں، دلائل کم ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اعتزاز احسن نے دلائل سے بات زیادہ کی ہے. اور لیکن یہ بہرحال ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے استعفے دینے کا تو سرے سے کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا کموزی. وہ اس لیے بھی دیکھیے، یا تو یہ ہوتا کہ استعفے سے بات ختم ہو جاتی تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں شاید وہ اپنی مصیبت جو ہے گلے سے اتارنے کے لیے استعفیٰ دیتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ انکوائری تو ہوگی، استعفیٰ بھی دے دیں گے تو وہ استعفے کا مطالبہ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ریزائن کریں اور کھایا پیا ہضم، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. لہٰذا ان کا استعفے دینے کا میرے نزدیک تو کوئی 0.1% بھی امکان نہیں ہے کہ وہ استعفے سے. ہاں البتہ ایک صورت بن سکتی ہے استعفیٰ دینے کی، اگر عمران خان اینڈ کمپنی سے مراد ہے دوسری جماعتیں، اگر وہ میدان میں بہت زیادہ ہلا گلا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ بہت زیادہ انتشار پیدا کرنے میں، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے میں، بازاروں میں شور و غوغا کرنے کے حوالے سے وہ اگر کامیاب ہو جائیں، وہ اگر آپ دیکھیں ویسے بھی تو ابھی بات صرف میڈیا تک چل رہی ہے، عوامی سطح پہ تو ایسا کوئی اجتماع سر دیکھیں، عمران خان احتجاج کرتے ہیں، یہ ان کا جمہوری حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن احتجاج کے لیے ایشو جو ہے یہی ایشو انہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے نظر نہیں آتا. کیا الطاف حسین صاحب جو ہیں ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے؟ کیا را سے فنڈنگ کا الزام ان پہ نہیں ہے؟ کیا را سے ٹریننگ اور وہ ساری سپورٹ کا الزام ان پہ نہیں ہے؟ اور کیا وہ وہاں بیٹھ کے ایک مافیا پاکستان میں نہیں چلا رہے؟ ان کے خلاف تو آج تک عمران خان نے نہیں عمران خان نے ان کے خلاف بھی بہت کچھ کہا ہے، بلکہ لندن تک گئے ان کے خلاف گئے نا. اس کے بعد ہوا کیا؟ آج تک کوئی دھرنا تو نہیں دیا کراچی جا کے. بات یہ ہے
کہ اگر عمران خان ایم کیو ایم سے کے خلاف دھرنا دیتے ہیں یا کو بات اٹھاتے تو اسے حاصل کیا کریں گے؟ ہاں حاصل یہ ہوگا نا کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا. ادھر پرائم منسٹر کی سیٹ کا جو ہے وہ ایک یہاں دیکھیں نا چچڑا نظر آ رہا ہے. ایسے ہے کہ ایسے مظاہرے ایسے مطالعہ دنیا بھر میں تھے تو حکومتوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں. وہ تو حکومتیں جو پارٹی حکومت میں نہیں ہے سر انہوں نے ایک پیرلل حکومت قائم کر رکھی ہے, ایک مافیا کے ذریعے وہ آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں پوری طرح ملوث ہیں. وہ انہوں نے ایک پیرلل حکومت قائم کر اور عمران خان صاحب ان کے خلاف ایک بیان نہیں دیتے. نہیں, میرے خیال میں جتنا عمران خان کے خلاف بولے ہیں شاید کوئی بھی نہیں بولا. اور اس وقت بھی جو یہ صورت ہے کہ جو آپ بات دوسری طرف لے گئے ہیں اس میں تو پیرلل ایشو پہ بات کر رہا ہوں کہ منی لانڈرنگ کا الزام اگر نواز شریف پہ ہے تو ان کے خلاف تو تحریک چلے گی, دھرنا دیا جائے گا, سسٹم جام ہو جائے گا. پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ احتجاجی مظاہرے وغیرہ ہمیشہ حکومتوں کے خلاف ہوا کرتے ہیں. جو پارٹیاں حکومت میں نہ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر حکومت وہ کریں, جمہوری حق ہے, لیکن سسٹم جام کرنا کہاں کا انصاف ہے کہ نہیں. ڈی چوک میں اس لیے ہم نے جانا کہ وہاں تو ہمارے 126 دن گزرے ہیں, ہمارا اس سے بڑا لگاؤ ہے. یہ کیا بات ہے, ڈی چوک سسرال ہے کیا ان کا؟ ڈی چوک میں نہیں جا رہا ہے اب وہ ٹھیک ہے جہاں بھی یہ کہا تو ہے نا کہ ڈی چوک سے ہمارا بڑا لگاؤ ہے. بہرحال ان کا ایک وہ انہوں نے ٹائم دیا, عجیب انداز ہے. ہماری جس جماعت کے پاس 4 مشٹنڈے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ڈی چوک کی طرف رخ کر لیتا ہے. وہ اب ذرا غیر پارلیمنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کا احتجاج کرنے کا حق ہے, لیکن اس کے پہلے انہوں نے 15 دن حکومت کو دیے ہیں. اگر حکومت 15 دن کے اندر ایک بڑا جائز مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس کے زیر نگرانی ایک جوڈیشل کمیشن قائم کرے تو اس کے سارے احتجاج کی ہوا نکل جائے گی. وہ کیوں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کی دولت بالکل کسی ایک پوائنٹ پہ کھڑے تو ہو نا, کہتے ہیں شعیب سڈل کے جو ہے انڈر کمیشن بنا دیں, وہ راضی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس کے انڈر بنا دیں. شعیب سڈل راضی بالکل نہیں, نام ہی انہوں نے ریکمینڈ نام ہی نہیں لیا تھا, لیکن حکومت راضی نہیں ہوئی. یہ بات غلط ہے کہ حکومت راضی ہوئی, حکومت قطعاً راضی نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ کی دولت بالکل جائز ہے, آپ نے قانونی طور پر اس کی ٹرانسفر اس کو کیا دوسرے ملک میں, آپ جیسے کوئی کہتا ہے اس کے مطابق آپ بنا دیں. آپ نے کوئی غلطی کی نہیں ہے تو بات سامنے آ جائے گی. ملک میں کسی قسم میں انتشار, کسی درے, کسی محاصرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کیوں نہیں بنا دیتے فوری طور پر ایک آپ کہتے ہیں ریٹائرڈ جج کا میں جوڈیشل کمیشن بناؤں گا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریٹائرڈ جج کا جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا. صاحب اس پہ بات جاری رکھیں گے. ناظرین اسی موضوع پہ بات جاری رہے گی, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ خالد محبوب عباسی صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد میں تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما, ان سے بھی بات کریں گے, اسلامک پوائنٹ آف ویو جانیں گے اس حوالے سے. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. خالد محمود عباسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ ہم پاناما پیپرز پہ بات چیت کر رہے ہیں, ایوب بیگ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آف شور کمپنیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا آف شوٹ ہے. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک عرصے سے پریویل کر رہا ہے. اشتراکی نظام اس کے مقابلے میں آیا, 70 سال چلا, فارغ ہو گیا. اشتراکی نظام مطلب جب سے فارغ ہے پھر سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے پوری دنیا میں. آپ یہ فرمائیں کہ اگر اس نظام کے تحت اس طرح کی کمپنیاں نکلیں گی, فراڈ نکلے گا, پیسے لوگوں کا جو ہے وہ کالا دھن جو ہے وہ اس میں کھپتا رہے گا, تو یہ تو ناانصافی پہ مبنی نظام لگ رہا ہے. آپ کے پاس اس کا متبادل نظام کوئی ہے؟ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے, جو آپ نے ذکر فرمایا کہ اشتراکی نظام ناکام ہو گیا جی, تو سب سے پہلے تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اشتراکی نظام ناکام کیوں ہوا جی. کیا سرمایہ دارانہ نظام بہتر تھا اور اشتراکی نظام کمزور تھا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا؟ تو بات ایسی نہیں ہے. سرمایہ دارانہ نظام کا ظلم اور اس کے اندر جو ناانصافی کا پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہے. اس کے رد عمل میں اشتراکی نظام آیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے ناکامی کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ رد عمل ایک انتہا کو چلا گیا, اور وہ انتہا اصل میں انسانی جو نفسیات ہے اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی ہے اس کے خلاف تھی.
اس کی ناکامی کا اصل سبب یہ ہے، اسے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اشتراکی نظام میں جو تمام ملکیت جو ہے وہ اجتماعیت کو دے دی گئی تھی، یہ ایک غلطی بات تھی. جہاں تک ان کے مقاصد تھے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے، لوگوں کو وسائل پر جو ہے وہ دسترس ہونی چاہیے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، ان کے منہ میں نوالا پڑنا چاہیے، یہ تو در حقیقت اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھا. البتہ اسلام اشتراکی نظام جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھا. ہاں، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے اس فرق کے ساتھ، یعنی جو مقاصد ہیں وہ اسلامی ہیں، اس کا طریقہ کار میں ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ اسلام جہاں تک قانون کے درجے میں لوگوں سے مال لیتا ہے وہ زکوٰۃ کی حد تک لیتا ہے یا عشر اور خمس کی حد تک لیتا ہے، لیکن یہ کہ باقی وہ ترغیب دیتا ہے، اخلاقیات کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ اپنا جو اضافی مال ہے ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اور اپنی رغبت سے خرچ کرو. ٹھیک. یہ چیز پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک اسلامی معاشرے میں، اور اگر ہم اپنے ملک میں یہ کر کے دکھائیں تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل سسٹم بن سکتا ہے. یعنی آپ ابھی مقابلے پہ اگر اس کو لینا چاہیں تو اشتراکی نظام کو ہی مقابلے پہ لائیں گے سرمایہ دارانہ نظام کے؟ جی اشتراکی نظام کا جو اہداف ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم تھوڑے سے طریقہ کار میں فرق کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا آپ اسلامک ورژن پیش کریں گے پھر اشتراکیت کا؟ اسلامک ورژن یہی ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں کوئی بھوکا نہ سوئے، نہ صرف انسان بلکہ کتا بھی بھوکا نہ سوئے. نیل کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو خلیفہ جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے. عباسی صاحب، ہمارے جو حکمران ہیں جس طرح پیسہ لوٹ کے باہر جا رہے ہیں، جی سوئٹزرلینڈ میں پیسہ پڑا ہے بہت زیادہ، ایک عرصے سے خط لکھنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں، اب پاناما لیکس ہیں، اس سے پہلے وکی لیکس آ گئی تھیں، کچھ اور اسکینڈل بھی آتے رہیں گے. دور فتن کی جو احادیث ہم جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو حکمرانوں کے کردار کا جو ان احادیث میں ذکر ہے، کیا ہمارے حکمران اس پہ پورا نہیں اتر رہے آج کل؟ 100% پورا اتر رہے ہیں جی. میں اگر آپ تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہو جی تو میں ان احادیث کا جو بھی خبریں دی گئی ہیں ایک تھوڑی سی میں آپ کو اس کا ایک جھلک دکھا دوں. جی ضرور ضرور. خلاصہ سا آپ کے سامنے رکھ دوں تو وہ خلاصہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جو قیامت ایسے زمانے میں آئے گی یا قیامت کے قریب کچھ اس طرح ہوگا کہ دین پر چلنا تو گویا انگارہ مٹھی میں پکڑنے کے مترادف ہوگا. ٹھیک. اور دنیا میں سب سے خوش نصیب شخص وہ ہوگا جو دنیا والوں میں زیادہ کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا. لیڈر بہت، جو جتنے بھی لیڈر ہوں گے وہ امانت دار نہیں ہوں گے، کم ہوں گے امانت کے اعتبار سے، اور قوموں اور قبیلوں کے جو لیڈر ہوں گے وہ منافق اور ان میں سے رذیل ترین اور فاسق لوگ ہوں گے. بازاروں کے رئیس بھی فاجر ہوں گے، پولیس بکثرت ہوگی، ظالموں کی پشت پناہی ہوگی، بڑے عہدے نااہل لوگوں کو ملیں گے، نوجوان لوگوں کو حکومت سپرد کی جائے گی. یہ ٹرینڈ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نوجوان آپ کی تمام بڑی پارٹیوں میں اہم رول ادا کر رہے ہیں. تجارت اتنی پھیل جائے گی، لیکن وہ پھیلی ہوئی اتنی ہوگی کہ عورتوں کو بھی اپنے خاوندوں کا ہاتھ بٹانا پڑے گا تجارت کے کام میں، مگر کاسات بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا. ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، لکھنے کا رواج تو بہت ہو جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کی جائے گی. قرآن کو بھی گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا. تو یہ وہ ساری اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو یہ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سرکردہ لوگوں میں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. اسی طرح بڑے کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی اس کی آپ چاپلوسی اگر نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا. عباسی صاحب، ہمارے اس سارے دور فتن سے نکلنے کا وے آؤٹ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک حدیث پوری سنانا چاہتا ہوں متن کے ساتھ. جی سنائیے، ٹائم ہمارے پاس ذرا کم ہی ہے، پلیز. جی میں جلدی سے سنا دیتا ہوں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے 2435، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے امیر لوگ تمہارے بہترین لوگ ہوں کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، واغنیاؤکم سمخاؤکم، اور تمہارے جو غنی لوگ ہیں دولت مند وہ تم میں سے سخاوت کرنے والے ہوں، وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہوں، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو. فَظَهَرَ الْأَرْضُ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، تو زمین کی پیٹھ اس کے پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، اور جب تمہارے حکمران تم میں سے انتہائی شریر لوگ ہوں، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدبخت قسم کے. وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے غنی لوگ جو ہیں دولت مند وہ تمہارے بخیل لوگ ہوں.
یعنی وہ ابنائے نو پہ خرچ نہ کریں. جی. ایک طرف جو ہے وہ قحط پڑا ہو اور تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہوں اور وہ آف شور کمپنیاں قائم کر رہے ہوں. وہ امورکم الی نسائکم، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں چلا رہی ہوں. جیسے ابھی وہ مریم نواز کا نام آ رہا ہے، فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، تو زمین کا جو پیٹ ہے وہ اس کے پیٹ سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی مر جانا چاہیے اس وقت میں. یہی ذلت کا اصل سبب ہے. ٹھیک ہے. خالد محمود عباسی صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. السلام. ایوب بیگ صاحب، خالد عباسی صاحب سے جب بات کر رہے تھے سرمایہ دارانہ نظام پہ، اس کی خرابیاں انہوں نے بڑے کھلے عام انداز میں بتائیں، لیکن اشتراکیت کی جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ چند جو ہیں اس میں خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا، لیکن یہ ابھی بھی بہتر نظام ہے. آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اس میں کوئی اس کا ایک جز درست ہے، ایک جز، لیکن زیادہ غلط ہے. ایک جز علامہ نے بھی کہا تھا کہ اشتراکیت پلس گاڈ از ایکول ٹو اسلام. یہ علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے. لیکن یہ اشتراکیت بعض میں جو انداز اس نے اختیار کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشتراکیت جو ہے وہ اس کے باوجود جو کچھ علامہ نے کہا، اسلام سے بہت دور نکل گئی اور بہت فاصلہ بہت پیدا ہو گیا اس کا اسلام کے ساتھ. اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ عدل کا نام ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کی چیز پکڑ کر میرے ساتھ اس کو نصف کر دو اور کسی کو حق ملکیت دو ہی نہ سرے سے. ایسا نہیں ہے. اسلام حق ملکیت دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کماتے ہیں، جو آپ کے پاس زر ہے، جو زر زمین جو بھی آپ کے پاس ہے، اس میں سے غریبوں کا یہ حق زکوٰۃ کی صورت میں فرض اور خیرات کی صورت میں اخلاقی طور پر آپ اس کو لوگوں میں تقسیم کریں. لیکن کہیں بھی اسلام زبردستی نہیں کرتا اس پر، جبکہ اشتراکیت نے یہ زبردستی کی کہ لوگوں کو مساوی کرنے کے لیے اس سے کھینچ کر اس کو دے دیا. ایسا اجتماعی معاملہ اسلام اس طرح نہیں کرتا. اسلام نے تو ایک بنیادی اصول دیکھیے ہمیں یہ دیا کہ تم میں سے چند لوگوں کے درمیان یہ سرمایہ گردش نہیں کرنا چاہیے. اس کو تمام عوام کو اس سے مستفید ہونا چاہیے. پھر زکوٰۃ کا نظام دیا، پھر سود کو حرام مطلق قرار دے کر ایک استحصال کی، معاشی استحصال کی بنیاد کو ختم کر دیا اور اس کو ایسا جرم قرار دیا جو کسی بھی دوسرا، شراب نوشی، زنا، جوا، کسی کے بھی برابر اس کو نہیں ٹھہرایا. بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے جو کسی اور جرم کے خلاف. تو اگر سود کو نکال دیجئے، زکوٰۃ کو حصہ بنا دیجئے اور نصف کرنے کی بجائے عدل پر آئیے کہ عدل کے مطابق کس کا کیا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عدل جو ہے وہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے. لہٰذا معاشی عدل جب قائم ہوگا تو پھر یہ سرمایہ دارانہ نظام کی جو خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی. یعنی سرمایہ دارانہ نظام سے آگے جب اشتراکیت پہ چلیں گے تو اس میں بھی مزید امینڈمنٹس کریں تو پھر اسلامک ماڈل آ جائے گا اس کا. میں عرض کی تھی اگرچہ اشتراکیت کے بارے میں جو علامہ نے کہا وہ بات درست تھی، لیکن اشتراکی نظام جو وصیت یعنی عملی طور پر جو ہمارے اس میں کچھ خامیاں تھیں جو انہوں نے خالد محمود عباسی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی. خامی نہیں کہوں گا میں، کہنا اشتراکیت عملی طور پر جب ہمارے سامنے آئی تو وہ اسلام سے بہت دور تھی. اسلام سے اس کا بہت بہت تھا جو عملی طور پر ہمارے سامنے آئی. وہ نظریاتی طور پر تھا، وہ بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی تھی. لیکن امینڈمنٹس جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں یہ اس میں ایڈ کر لیں تو یہ ایک اسلامک اکنامک سسٹم بن جائے گا. یہ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے. اشتراکیت نے اس میں اس کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بری طرح ناکام ہوا. اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ یقیناً عدل پہ مبنی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام ہی معاملات میں اسلام نے عدل کو ایک مرکز، ایک محور قرار دیا ہے کہ وہ معاشی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، وہ سیاسی معاملہ ہو. اسلام جس چیز کی سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے جس کو وہ عدل ہے. تمام تعلق میں خاص طور پر جب معاشی آپ عدل کریں گے، جب معاشی عدل کریں گے تو دنیا میں یہ خرابیاں کبھی پیدا نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، یہ عدل سے مراد انصاف ہی ہے نا؟ نہیں، اس میں فرق ہے. انصاف نکلا ہے نصف سے.
یعنی کوئی شے ایک ہے اس کو دو آدمیوں میں نصف نصف تقسیم کر دو، یہ انصاف ہے. لیکن عدل یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو پہنچے. آپ کا اور میرا معاملہ ہے، آپ کا حق 70% ہے، میرا 30% کا حق ہے. اگر انصاف کو اس پہ لاگو کریں گے تو وہ 50-50 ہو جائے گا، جو عدل نہیں رہے گا. عدل کا تقاضا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ جو آپ کا حق بنتا ہے 70% وہ آپ کو ملے اور جو 30% میرا حق ہے وہ مجھے ملے. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.